السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، میں کوئی آپ کے سامنے لمبی چوڑی کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، بلکہ ایک دو نصیحت کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر چیز دنیا میں فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو آج ہمارے بڑے بھائی جناب سید عبدالستار صاحب مرحوم کے میت میں آپ تمام لوگ حاضر رہے۔ ہم اہل خاندان آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ قرآن پاک میں جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند شہنشاہ بادشاہ اور روحانی انسان کتنے بھی بڑے ولی غوث قطب ابدال ہو، ان کو دنیا سے گزرنا ہے۔ اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا تو ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسد انصری کے ساتھ موجود رہتے، لیکن پیغمبر اعظم کو دنیا سے اللہ پاک اٹھا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی بڑا روحانی رہنما ہو یا ظاہری بادشاہ ہو، اس کو دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت خاموش نصیحت ہے فرما، یعنی مردہ جو گزر گیا وہ اپنی زبان سے تو کچھ بول نہیں سکتا، کچھ نصیحت نہیں کر سکتا، لیکن بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے کلیجے کانپ جاتے اس کی میت کو دیکھنے سے۔ تو اس سے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ انسان دنیا میں کتنا بھی بڑا قابل ترین ہو، دولت مال پیسہ سب جمائے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ باقی رہنے والے ہمارے نیکیاں ہیں اور ہمارے اعمال ہیں۔ تو یہ اگر انسان اس کے لیے اگر کوشش کرا، جدوجہد کرا، تو وہ بہت بڑا کامیاب و کامران ہے۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سکندر اعظم جو پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، وہ جب مرا تو اس کے کفن سے ہاتھ باہر تھے، لوگوں کو بولا کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھو۔ لوگ بولے کہ بھیا باہر کیوں رکھنا، اندر رکھ کے دفن کرتے۔ تو بولا کہ میں خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں، ساری دنیا کی حکومت میرے ساتھ ہے، مگر میں جو ہے کچھ لے کے نہیں جا رہا۔ آیا تھا سکندر، دنیا سے کیا لے گیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے تو خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو باقی جو ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے جو ہمارے ساتھ آنے والے ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک مسافر ہیں۔ مسافر اپنا پورا گھر ڈھو کے کہیں نہیں جاتا، ضرورت زندگی یعنی سفر کے حد تک جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سامان لے کے جاتا۔ تو انسان اگر یہ بات کو اگر مد نظر رکھے تو دنیا میں وہ برائیاں کرتا ہی نہیں۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں ماں باپ کو اگر تکلیف دیے، انہوں جانے کے بعد بڑے بڑے بیل بکرے کاٹ کے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلائے تو لوگوں کو ثواب تو ملیں گا، لیکن باپ کی جو خدمت ہے اس کا اجر آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، متفقون علی حدیث ہے
کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کے میری ماں کے پاس جاتا۔ بتائیے کتنی جو ہے نماز اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ماں کا مرتبہ بتانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر میری ماں آواز دے محمد، تو میں نماز توڑ کے میری ماں کے پاس جاتا، پوچھتا۔ اور باپ کے تعلق سے ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باپ کی شکایت کیا، بولا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ جو ہے نا میرے پیسے بہت اڑاتا، خرچہ کرتا، بے تحاشا جو ہے نا میری دولت لٹاتا، تو آپ جو ہے نا میرے باپ کو نصیحت کریے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو نصیحت نہیں کرتے، اس کو نصیحت کرتے۔ کیا بولے؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو یہ مت سمجھ کہ یہ میرا ہے۔ تو ماں باپ کی جو ہے، ایک شاعر فرماتے کہ زندہ رہے تو کوئی بھی پوچھا نہ جھوٹے منہ، مرنے کے بعد یاد میں جلسہ بڑا ہوا۔ یعنی انسان جو ہے زندگی میں اگر خدمت نہیں کرا، اب ایک عام مقولہ بولتے ہیں جیے کو جلائے مرے کو پلائے، زندہ رہتا ہے جلائیں گے، مرے کے بعد خوب پلا پلا کے روئیں گے، تو ان کو تھوڑی خوش کرے، ان کے پاس تھوڑی۔ تو جن کے ماں باپ جو ہے نا باحیات ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کا اعلان ہو اور ماں باپ علیل ہو، مطلب بیمار ہو، گھر میں پریشان ہو، تو جہاد کو مت جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ہمارے ساتھ آنے والی نیکیاں ہیں جو ہمارے ماں باپ کے ہم جو ہے جو خدمت کرتے ہیں ان کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بچپن میں تمہارے ماں باپ جس طرح تمہارے پال پوسنے کے لیے کوئی کمی نہیں کرے۔ ایک باپ جو ہے بچہ، چھوٹا بچہ یہ جھاڑ پہ کوا پکار رہا تو پوچھ رہا وہ کیا ہے، بولے تو باپ بول رہا کوا، پھر پوچھا کیا ہے کوا، 25 بار بچہ پوچھ رہا کیا ہے، بولے تو خوشی سے بول رہا کوا، ارے میرا بچہ پوچھ رہا کیا ہے بول کے۔ چھوٹے بچے سے جو ہے ماں باپ کو کتنی انست، کتنی محبت، کتنی جو ہے نا ان سے جو ہے نا دلی لگاؤ ہوتا، تو 25 بار بھی پوچھا تو باپ بول رہا بیٹے کو کوا ہے بیٹا، کوا ہے بیٹا، کوا ہے بیٹا۔ اور وہی باپ بوڑھا ہونے کے بعد 1 سے 2 بار کیا ہے بیٹا بولے تو تمہارے آنکھیں دکھ رہے نہیں کیا؟ ایک بار بولا نہیں، آدمی جا رہا گھر جا رہا کیا بھی 2 3 بار پوچھتے کیا؟ تو یہ رویہ اولاد کا ہوتا۔ تو آپ بتائیے کہ وہی باپ اس کو 25 بار پوچھا بھی تو بیزار نہیں ہوا، اور وہ باپ بوڑھاپے میں 1 سے 2 بار اگر پوچھا تو انہیں بیزار ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے کو آج جو ہے ہمارے ماں باپ جو ہے جو اٹھ گئے، ان سے جو ہے جو جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ موت صرف جو ہے ہمارے مرنے کے چیزوں کو یاد نہیں دلاتی، بلکہ ہم ان کے لیے کیا کریں، ہم ان کو کس طرح جو ہے نا ان کے ساتھ برتاؤ کریں، یہ سارے چیزیں جو ہے ان کو اگر ایک نوالا کھانا بھی اگر ان کو آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں اور مرنے کے بعد سارے گاؤں کو بھی اگر دعوت کرے تو وہ ایک نوالے کھانا کھلانے کا اجر نہیں ملتا، سمجھ رہے؟ پورے گاؤں کو کھانا کھلائے بھی تو جس طرح جو ہے مرے کے بعد بھینس لیا کے بھنا قبرستان میں تو کیا ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ بہت نیک تھے۔ ہم ہمارے والد کو نہیں دیکھے، میں 1 سال کا تھا، ہمارے والد سید امین الدین صاحب گزر گئے، تو ہمارے جو ہے نا پورے خاندان کو پالنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، پرورش کرنے والے ہمارے باپ جو ہے نا ہمارے بڑے بھائی تھے، اور جو ہے پورے بہنوں کے بھائیوں کے 2 بہن اور ایک ان کی خود عبدالستار صاحب کی شادی جو ہے ہمارے والد کرے، باقی کے پورے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ، میں بالکل 1 سال کا تھا، تو اس سے جو ہے ہمارے بڑے بھائی بالکل ہمارے باپ کی طرح ہم سب کو جو ہے لے کے چلے، ہمارے ساری زندگیاں جو ہے نا سدھارے، اور کبھی بھی جو ہے نا کوئی لوگوں کی جو ہے نا پیسے ڈبانا، مارنا، کسی کا جو ہے نا جھگڑا ٹنٹا، ایسے کوئی جو ہے نا اعمال ان کے نہیں تھے۔ آخری وقت میں جو ہے نماز پر گزشتہ میں جمعہ میں آیا تھا تو بہت حشاش بشاش بہترین
چہرہ جمعرات کے دن ہمارے ان کے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی کے پاس سلیپٹ میں آئے تھے تو بیٹھے تھے تو اتنا حسین چہرہ خوبصورت، بہت اچھی صحت ہو گئی. ہم جو ہے نا یہ گمان کرے دوسرے دن یہ حادثہ ہوا جمعے کی رات میں. میں خود یہاں پر موجود تھا. تو بہرحال نہ جو ہے نا کوئی بستر پہ پڑھ کے مہینوں جو ہے وہ دھلا لینا نہلا لینا رونا پلانا ایسا کچھ چلتے پھرتے گزر گئے. یہی جو ہے نا سب سے بڑی نیکی ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 صحابہ کو ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا تو ان کے پاس بھیجے، جاؤ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے دیکھ کے آؤ. تو وہ صحابہ حضور کی بات سن کے گئے، وہاں دیکھے کچھ ایسا نظر آئے گا، کچھ بھی معلوم ہوگا. دیکھے تو کچھ نظر نہیں آیا تو واپس آئے. آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تم دیکھے؟ ہاں. تو کیا پتہ لگا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ تو ہم کو کوئی جو ہے نا انفارمیشن کوئی ہم کو خبر نہیں ملی. البتہ لوگ جو ہے نا بہت رو رہے تھے اور ان کی تعریف کر رہے تھے اور بہت احساس جتا رہے تھے ان کے گزرنے کا بہت نقصان محسوس کر رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے گزرنے کے بعد اس کی تعریف کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی ہے. پر جنت یوں کہ آدمی برا آدمی مرا تو ہر کوئی ارے مر گیا گاؤں کی جو ہے نا بلا چلے گئی. انسان جو ہے نا ان کے لیے لعنتی الفاظ بولتا. لیکن جو نیک انسان ہے دوسروں پہ احسان کرنے والا ہے اور جو ہے نا کسی کے ساتھ محبت اور خوشی کا برتاؤ کرنے والا ہے اس کا گزر جانا عالم کا گزر جانا اور جو اپنے لیے بہت بڑا نقصان سمجھنا قابل تلافی نقصان سمجھتے. تو بہرحال جو ہے ہمارے بھائی نمازی پرہیزگار تھے، انسان بشر ہے، اس سے کچھ جو ہے نا خطائیں کمزوریاں بھی سرزد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ لوگ سب جو ہے نا ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جنت کے اعلیٰ مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں فائز فرمائے اور ان کی جو اولاد ہے ان کے بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر جمیل عطا فرمائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا حقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کے پل میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک بار آپ لوگ جو ہے میت میں شریک ہیں ان کا ہم ہمارے اہل خاندان کی طرف سے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. شکریہ.